اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ قالوا یا نوح قد جادلتنا فأکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإلیہ ترجعون ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ ہود کا رکوع ہے اور پیچھے دو رکوعوں میں یہ بات اصولی اور قانونی طور پر بیان کر دی کہ دو بنیادی فریق ہیں۔ ایک فریق وہ ہے جو اندھا اور بہرا ہے، اور ایک فریق وہ ہے جو دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع۔ ایک وہ ہے جو اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے۔ پہلے دو رکوعوں میں بنیادی اصول بیان کرنے کے بعد اب انبیاء علیہم السلام کے قصص دہرائے جا رہے ہیں۔ الف لام را، جس میں بار بار تکرار کے ساتھ اس وحی الہی کا تذکرہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہر زمانے میں انسانیت کی ہدایت کے لیے آتی رہی ہے۔ تو آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ پچھلی صورت یونس میں اجمالی طور پر اختصار کے ساتھ چند آیات میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح سے کچھ بنیادی چیزیں بیان کی تھیں۔ اس صورت مبارکہ کا آغاز ہی اس سے ہوا تھا کہ احکمت آیاتہ ثم فصلت، کہ یہ محکم آیات ہیں اور پھر اس کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے۔ تو جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا کہ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ یہ صورت دراصل صورت یونس کی تفصیلات پر مشتمل ہے۔ اجمالی بات صورت یونس میں بیان کر دی گئی اور پھر اس کی تفصیلات اس دوسری صورت ہود میں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہاں نوح علیہ السلام کا واقعہ دو مکمل رکوعوں میں قرآن حکیم نے بیان کیا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایک وحی اور تجلی الہی کے نزول کا وہ مرحلہ تھا جب نوح علیہ السلام کو ہم نے
ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، یہ پیغام دے کر کہ نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یعنی وہ لوگ جو جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، کم تولتے اور کم ناپتے ہیں، انسانی حقوق توڑتے ہیں، بتوں کے جو مختلف نام انہوں نے رکھے ہوئے تھے، ود، سواع، یغوث، جس کا تذکرہ سورۃ نوح میں ہے، ان کو پوجتے ہیں، اللہ سے تعلق منقطع ہو چکا ہے، حیوانیت اور بہیمیت ان کے اوپر مسلط ہو چکی ہے۔ تو ان کو نوح علیہ السلام نے پیغام دیا کہ میں تمہیں واضح طور پر ڈراتا ہوں۔ کیا انہوں نے مزید تفصیل بیان کی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی اختیار مت کرو، عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے کسی اور کی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دردناک عذاب کے بارے میں، مجھے خوف ہے کہ اگر تم نے اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم نہ کیا، انہی بتوں کے پیچھے تم چلتے رہے، یہی ظلم و ستم اور ناانصافی کا ماحول قائم رکھا، تو ایک بہت بڑے عذاب جو یقیناً بعد میں غرق ہونے کی صورت میں آیا، دردناک اور خوفناک عذاب سے مجھے ڈر ہے۔ اور نہ صرف یہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی جہنم کا عذاب بھی بہت خوفناک ہے۔ نوح علیہ السلام کی اس دعوت کے بعد اس قوم کے جو بڑے بڑے سردار، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، نوح علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور بڑے سردار تھے، حکمران طبقہ مفادات اٹھاتا ہے، بت پرستی بھی دراصل اسی لیے اختیار کرتا ہے کہ بتوں کے نام پر لوگوں کی جیبوں سے پیسے بٹورنے، لوگوں کا استحصال کرنے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کا کام کیا جائے۔ تو خدا کا انکار اس لیے ہے کہ خدا کی تعلیمات کے مطابق تو لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اگر سچے اللہ کو مانیں تو اس کی مخلوق کے لیے کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے بجائے پتھر کے بتوں کو جو صرف ان کے سامنے اپنی ہی بات کی جا سکتی، ان کی طرف سے کوئی حکم اچھے برے کا نہیں ملتا۔ قبروں پر جا کر کھڑے ہو جاؤ یا بتوں اور پتھروں پر، تو ادھر سے تو کوئی جواب آنا نہیں ہے، اپنی ہی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے کہا کہ ان کی قوم کے سرداروں نے دو باتیں کہیں، ایک تو یہ کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تمہیں اپنی طرح کا ایک انسان سمجھتے ہیں، اگر تم رسول ہونے کے دعوے دار ہو تو رسالت کی کوئی نئی بات تو تمہارے اندر پائی نہیں جاتی، ہماری طرح کے انسان ہو، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ تمہارے پاس کوئی خزانہ ہے، نہ تمہارے پاس کوئی سیاسی طاقت ہے، نہ معاشی قوت ہے، نہ کوئی روحانی طور پر ہم نے فرشتہ نازل ہوتے ہوئے تم پر دیکھا، تو تمہارے اندر ایسا کون سا وصف ہے جس کی بنیاد پر تم رسول ہو؟ اور اگر اللہ میاں کو نعوذ باللہ رسول بنانا ہی تھا تو ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارے پاس مال بڑا ہے، ہمارے پاس حکمرانی ہے، اقتدار ہے، طاقت ہے، تو ہم میں سے کسی کو رسول بناتا۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بھی مکے کے مشرکوں نے کہا تھا کہ بھئی اللہ کو اگر رسول بنانا تھا تو علی رجل من القریتین عظیم، یہ طائف اور مکہ کے جو بڑا کوئی رجل عظیم سردار ہوتا تو قرآن اس پر نازل کرتا، تم یتیم آدمی تمہارے اوپر کیوں آ گیا قرآن؟ ایسے ہی نوح علیہ السلام پر انہوں نے یہ بات کہی کہ تم ہماری طرح کے ایک انسان ہو، تمہارے اندر کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں کہ جس کی بنیاد پر تم رسالت کا دعویٰ کرو۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا،
اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ہم میں کمی کمین ہے، کوئی موچی ہے، کوئی نائی ہے، کوئی جلاحہ ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے۔ مفسرین نے یہی 3 الفاظ نقل کیے ہیں کہ بیچارے جو کمزور لوگ ہیں، اور اسی کے ساتھ ایک اہم بات اور بھی کہی، ہم اراذلنا بادی الرائے، وہ ہمارے کمینے لوگ ہیں اور بغیر سوچے سمجھے کسی بات کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ بادی الرائے، محض ظاہری رائے اور ظاہری چیزوں کو دیکھ کر اس کے پیچھے ٹپک پڑتے ہیں، ان کی کوئی رائے نہیں ہے۔ اقتدار اور حکمران اور نبوت کا تعلق تو مضبوط اور مستحکم رائے سے ہے، اور ہم لوگ جو حکمران ہیں، سردار ہیں، ہماری رائے ہے ایک، اور یہ لوگ ظاہری رائے کو دیکھ کر بادی الرائے، یہ تم پر ایمان لے آئے ہیں۔ ایک تو یہ کمی کمین ہیں، پست ہیں، غریب طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو کوئی سوچ سمجھ نہیں ہے، بے سوچے سمجھے، بادی الرائے بلا تأمل، حضرت نے ترجمہ کیا بغیر سوچے سمجھے، یہ کیا ہے؟ کسی چیز پر گرنے والے لوگ جن کی نہ کوئی سیاسی رائے ہے نہ کوئی معاشی رائے ہے، تو وہ لوگ تیری پارٹی میں شامل ہیں۔ تو طنز کر رہے ہیں کہ تمہاری جماعت کے اندر تو غریب لوگ ہیں، اور غریب غربا جس جماعت میں ہوں اس کی کیا سیاسی طاقت ہوگی، کیا وہ انقلاب لائے گا؟ ہم اراذلنا بادی الرائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہرقل نے جو سوال کیا تھا ابو سفیان سے کہ کیا نبی کے متبعین کمزور اور غریب لوگ ہیں، ضعفاء ہیں یا اشراف ہیں، اشرافیہ کے حکمران طبقے کے لوگ ایمان لانے والے ہیں یا کمزور لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے واضح جواب دیا تھا کہ بل ضعفاؤہم، اس قوم کے کیا ہے، کمزور لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ تو ہرقل نے کہا کہ یہی انبیاء کا وصف ہوتا ہے کہ انبیاء ہمیشہ غریبوں کی حمایت کے لیے آتے ہیں، ان کو ذلت اور رسوائی سے نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ جو طبقاتی ماحول پیدا کیا ہوا ہوتا ہے ظالموں اور حکمرانوں نے، اس طبقاتی نظام کو توڑنے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے انبیاء ہوں یا اولیاء اللہ ہوں، ان کے مراکز اور مساجد اور ان کی خانقاہوں میں عام انسان کی خدمت کے لیے ہر وقت دروازے کھلے رہتے ہیں۔ تو ایسے کمزور لوگ تمہاری جماعت میں ہیں، تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کیسے تمہاری گفتگو سنیں؟ ہم تو سردار لوگ ہوئے، ہمارے لیے تو الگ ماحول ہونا چاہیے۔ اب تیری پارٹی میں کمزور لوگ ہیں اور سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے، ہر امیر اور غریب جو ہے سب ایک ہی جگہ بٹھا رکھے، الگ الگ خانے نہیں ہیں کہ یہ امراء کا خانہ ہے، یہ فلاں کا خانہ ہے، یہ فلاں کا خانہ ہے، ایسا نہیں، تمام کے تمام ایک ہی کیٹیگری میں۔ اور یہ 2 وجوہات ایسی ہیں کہ وما نرا لکم علینا من فضل، تمہارے لیے ہم پر کسی قسم کی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹی کے تم کمزور لوگ ہو، تو کمزوروں کو ہم حکمرانوں پر کیا فضیلت، اور اگر بالفرض انسانی ناطے سے مان بھی لو تو تم ہماری طرح کے ایک انسان ہو، تو اس کسی انسان کی پیروی کرنے کا کیا مطلب؟ اور اس حوالے سے بھی تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ہم سردار ہیں، تم عوام اور رعایا ہو۔ بل نظنکم کاذبین، ان سرمایہ داروں نے، ملا اور مترف اور حکمرانوں نے کہا کہ ہم گمان کرتے ہیں تمہارے بارے میں کہ تم جھوٹے ہو، تم پر کوئی اللہ کا پیغام نہیں آیا، نہ اللہ نے کوئی نیا حکم دیا ہے۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، یا قومی ان کنتم علی بینۃ من ربی، اے میری قوم، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ان کنت علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے بڑی واضح اور صاف شفاف باتیں بیان کر رہا ہوں۔ جو کسی اور کی طرف سے بات ہو یا محض انسانی گھڑی ہوئی بات ہو، اس میں تو کمی زیادتی اور غلطی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی طرف سے پیغام ہے جو علی بینۃ من ربی، بڑا واضح اور صاف شفاف ہے۔ میری اتنی بڑی زندگی تم پر گزری ہے، 900 ساڑھے 900 سال نوح علیہ السلام نے دعوت دی ہے، اس پورے دورانیے میں تم نے میری زندگی کو دیکھا ہے،
کہ وہ بڑی صاف شفاف ہے، کسی سے میں نے جھوٹ نہیں بولا، کسی سے بددیانتی نہیں کی، کسی کا حق نہیں مارا۔ انسانوں میں انسانیت کی فضیلت تو یہی ہے کہ انسان انسانوں کا خیر خواہ ہو۔ تو واضح طور پر میں اپنے رب کی طرف میری سیرت و کردار اور میرا پیغام جو میں اللہ کی طرف سے لایا ہوں وہ بڑا صاف شفاف ہے، اس میں کوئی الجھن یا کوئی گنجلک نہیں ہے، بڑی دو ٹوک سی بات ہے۔ تو اتنی صاف شفاف بات ایک تو میرے رب کی طرف سے واضح ہے، صاف راستہ، اور اللہ نے مجھے رحمت دی ہے من عندہ، اپنی طرف سے، آتانی رحمتم من عندہ، اللہ نے مجھ پر بڑی رحمت کی ہے کہ میں رحیم ہوں، شفیق ہوں، برداشت کرتا ہوں۔ لیکن تمہارا معاملہ کیا ہے؟ فعمیت علیکم، تمہاری نظروں سے یہ بات کیوں مخفی ہے؟ تم مال کو دیکھتے ہو، سیاسی طاقت کو دیکھتے ہو، حکمرانی کو دیکھتے ہو، وہ تو تمہیں نظر آتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان بشرا مثلنا، ایک اچھا انسان جو با اخلاق اور انسانی حقوق ادا کرنے والا ہے اور جو بات کہہ رہا ہے وہ بڑی معقول ہے، انسانیت پر رحمت اور شفقت کی ہے، تو یہ تمہاری نظروں سے کیوں اوجھل ہو گئی؟ فعمیت علیکم، کیوں تم پر یہ مخفی ہو گئی، تمہاری نظروں سے یہ کیوں پوشیدہ ہے بات؟ اور پھر اگلی بات یہ ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، پھر یہ بات بھی سوچو کہ تم اگر ان تعلیمات کو ناپسند کرتے ہو تو کیا ہم تمہیں کوئی مجبور اور زبردستی کر کے ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو دعوت دے رہے ہیں، کھلی بات، کھلا پیغام، قبول کرنا نہ کرنا تو تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم سردار یا حکمران ہوتے تو سیاسی طاقت کے بل بوتے پر تمہیں مجبور کرتے، جیسے تم یہاں کے عوام کو مجبور کر کے ان پر ظلم اور زیادتی کرتے ہو، تو ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ہم تو تمہیں عقل و شعور کی، فہم و بصیرت کی، اللہ کا پیغام سچا بیان کر رہے ہیں، تو کوئی سیاسی طاقت بھی نہیں کہ جبر سے ہم تمہیں یہ بات بنوائیں، اور کوئی معاشی قوت بھی نہیں کہ جس معاشی وسائل کے لیے میں تم سے یہ پیغام نبوت دے رہا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم میں تم سے کسی مال و دولت کا طالب بھی نہیں ہوں۔ تم سرمایہ داروں کو اگر یہ خطرہ ہو کہ شاید یہ اس طرح اللہ کا نام لے کر دعوت دے کر کوئی مال بٹورنا چاہتا ہے، کوئی چندہ لینا چاہتا ہے، کوئی نظر و نیاز لینا چاہتا ہے، کوئی پیسے کھانا چاہتا ہے، تو یاد رکھو لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے کسی مال کا مطالبہ نہیں کرتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میں تو اللہ کا مزدور ہوں، میں تو اللہ سے اپنا اجر مانگوں گا، میرا اجر تو اللہ پر ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ تم نے کہا کہ یہ غریب غربا تمہاری پارٹی میں شامل ہیں، تم ان کی حمایت کرتے ہو، تو یہ ان کے ساتھ ہم کیسے بیٹھیں؟ تو یہ بات بھی کان کھول کر سن لو کہ وما انا بطارد الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، غریب ہوں یا کمزور ہوں، کچھ بھی ہوں، میں ان کو اپنے پاس سے بھگانے والا نہیں ہوں، میں اپنی مجلس سے ان کو اٹھا کر الگ کر دوں اور تم سرمایہ داروں کے لیے الگ سے مجلس منعقد کروں، ایسا کام میں نہیں کروں گا۔ مجمع عام ہے، سب کو بیٹھنا ہے، وہیں ابو بکر صدیق ہیں، وہیں بلال حبشی ہیں، وہیں صہیب رومی ہیں، وہیں عمر فاروق ہے۔ عمر سردار ہے، ابو بکر سردار ہے، عثمان مالدار ہے، عبد الرحمن بن عوف مالدار ہے، اور دوسری طرف یاسر ہے، خبیب ہے، ہاں جی، اسی طریقے سے کیا ہے، باقی جو کمزور لوگ ہیں، بلال ہیں، تو یہ ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ جناب آگے پیچھے ہو جائیں، جس نے ماننا ہے وہ بات مانے، مجمع ایک ہی رہے گا اور سب ایک ہی مساوی حالت میں ہوں گے۔ ما انا بطارد الذین آمنوا، میں ان کو اپنے پاس سے بھگانے والا نہیں ہوں۔ انہم ملاقو ربہم، ان کو تو میرے ساتھ رہ کر اپنے رب سے ملنا ہے، تو رب سے ملاقات میں نے کرانی ہے، تو میں اپنے پاس سے ان کو کیوں بھگاؤں؟ اور پھر رب سے ملنے والے یہ تو رب کے بندے ہیں، میں ان کو اپنے پاس سے بھگاؤں گا تو اپنے رب کی توہین کروں گا۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ایک جاہل قوم ہو،
کہ یہ اعتراض کتنا فضول اور لغو ہے کہ انسانیت کی قدر نہیں، ان کے پیشے کی بنیاد پر یا ان کے کام کاج اور کمزوری کی بنیاد پر تم فیصلے کرتے ہو، تو جہالت کی بات ہے۔ انسان تو انسان ہے اور کل انسانیت میں ایک وحدت ہے، انسانی حقوق میں برابر ہے، تو ایسے موقع پر ایسا فیصلہ کرنا، ایسی بات کرنا، یہ تو نری جہالت ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم، من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، اگر میں ان غریبوں کمزوروں کو اپنے پاس سے بھگا دوں تو میری مدد اللہ کے مقابلے میں کون کرے گا؟ اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، ایمان لائے ہیں یہ اللہ پر، تو اگر میں ان کو بھگا دوں تو میری مدد اللہ کے مقابلے میں کون کرے گا؟ کون اللہ سے مجھے چھڑائے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، اس بات پر دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے؟ باقی رہی یہ بات کہ تم کہتے ہو کہ جی مال و دولت نہیں ہے تمہارے پاس، تو میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ تم کہیں سرمایہ کی لالچ میں آؤ کہ جی میرے پاس مال و دولت ہوگا، کوئی فرشتہ ہوگا، کوئی روحانی کرتب دکھاؤں گا تو تم پھر میرے پاس آؤ گے، نہیں۔ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ ولا عالم الغیب، کہ میں غیب کو جانتا ہوں، اور ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان تینوں باتوں میں سے کوئی بات میں نہیں کہتا۔ اور ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہیں میں کہوں گا جو لوگ کہ تمہاری حالت میں حقیر ہیں کہ ان کو یہاں سے بھگا دوں، کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ ان کو کوئی بھلائی نہیں عطا کرے گا، یہ چونکہ غریب غربا ہیں تو ان کو خیر کیوں دے گا، ان کو مال کیوں دے گا، میں یہ بھی نہیں کہوں گا۔ غریبوں کو مال دے گا، عزت دے گا، احترام دے گا، یہ نہیں ہے کہ ان غریبوں کو کچھ نہیں ملے گا، یہ ان میں سے کوئی بات بھی میں نہیں کہتا۔ سرمایہ پرست معاشروں میں جہاں طبقاتی نظام ہوتا ہے، وہاں خاص طور پر حکمران اور سرمایہ دار طبقے اس لالچ میں رہتے ہیں کہ پیسہ کہاں ہے، خزانے کہاں ہیں، جہاں خزانہ ہو وہاں دوڑ کر جائیں گے، جہاں پیسہ ہو اس کے پیچھے بھاگیں گے، یا کوئی ایسی غیبی طاقت ہو یا فرشتہ ہو جو روحانی کرتب دکھا کر کوئی کسی قسم کا مسمرزم کر کے غیبی طور پر ان کو کوئی مال و دولت دے دے۔ اخلاق، انسانیت، اس کی خدمت، یہ تمام چیزیں پس پش چلی جاتی ہیں۔ صرف اور صرف غیب کے نام پر خزانہ حاصل کرنا، انہونی کا ہونا، دنیا کی روٹین کا جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے سنت اللہ، اس کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی روحانی کرتب دکھانا، تو اس طرح کی بھی کوئی بات میرے اندر نہیں ہے۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے کہ ان غریبوں کے دل کی کیا حالت ہے۔ یہ بڑے مخلص ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ سے تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو دل کو دیکھنا ہے، ان کے نفسوں کو دیکھنا ہے، تو یہ اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ تو میں ان کو یہ کہوں کہ ان کو مال نہیں ملے گا، یا میرے انقلاب کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کو مال نہ دیا جائے، میرے انقلاب کا مقصد تو یہی ہے کہ ان کو مال دینا، ان کو کمزوروں کو نیچے سے اٹھا کر خیر دینا۔ اور اگر میں یہ کہوں تو انی اذا لمن الظالمین، تو میں اس وقت خود ظالموں میں سے ہو جاؤں گا کہ غریبوں کے حقوق ادا نہیں کروں گا، ان کے مسائل نہیں حل کروں گا، ان کو خیر اور بھلائی، خیر قرآن حکیم جہاں بھی استعمال کرتا ہے مال کے معنی میں، تو ان کو مال عطا کرنے، خیر کرنے، ادا کرنے، بھلائی ادا کرنے کا میں کوئی انکار کر دوں کہ ان کو کچھ نہیں ملے گی؟ ہاں ضرور ملے گی۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ان کو خیر نہیں ملے گی تو میں ظالموں میں سے ہوں۔ نوح علیہ السلام نے بڑا تفصیلی جواب دیا ہے ان کے اعتراض کا۔ انہوں نے غریبوں پر اعتراض کیا تھا، انہوں نے کیا ہے، نوح علیہ السلام کی بشریت پر اعتراض کیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے دونوں باتوں کا تفصیل سے جواب دے دیا، اور پھر ان کا آگے سے مکالمہ ہے۔ قالو، کہنے لگے،
یا نوح، 900 سال 950 سال دعوت و تبلیغ کی، جس کا سورۃ نوح میں تذکرہ کیا ہے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات دن میں نے ان کو دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری پکار اور میری دعوت نے سوائے ان کو راہ فرار اختیار کرنے کے اور کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر آگے سے دھمکی لگاتے ہیں، یا نوح قد جادلتنا، تو بہت ہی ہم سے جھگڑے کرتا ہے، بڑی تجھے باتیں بنانی آ گئیں، یہ جو تو نے غریبوں کے حق میں تقریر کی ہے اور ہمارے طبقاتی نظام کو توڑنے کی تو نے بات کی ہے، تو بہت جھگڑنے لگا۔ قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اور بڑی کثرت سے تیرا جھگڑا چل رہا ہے، 900 950 سال ہو گئے تو ہمارے سے جھگڑ رہا ہے، ہماری حکمرانی کے درپے ہے۔ اب کیا کر، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، جن چیزوں سے تو ہمیں ڈراتا تھا کہ عذاب آئے گا تو لے آ وہ عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو خود عذاب مانگ رہے ہیں۔ دیکھو نبی اپنی قوم پر رحیم اور شفیق ہوتا ہے، وہ خود سے اپنی طرف سے بد دعا نہیں کرتا، خود سے وہ کیا ہے۔ اب پیچھے بھی نوح علیہ السلام کا جملہ ان کو ڈرانے کے حوالے سے کیا کہ مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں کہ تم کہیں بڑے دردناک عذاب میں، تو یہ بھی رحمت اور شفقت کی بات ہے۔ دھمکی نہیں لگائی کہ میں عذاب لے آؤں گا اور تمہیں سزا دوں گا، اور اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کیا، ڈر ہے کہ تم پر عذاب نہ آ جائے۔ تو لیکن اتنی دعوت و تبلیغ کے باوجود بھی آگے سے وہ کیا کہتے ہیں، لے آ بھی جو عذاب لانا چاہتا ہے۔ قال، نوح علیہ السلام نے جواب میں کہا، انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، اگر اللہ چاہے گا تو وہ تم پر ضرور آئے گا، یعنی میرا تو اس میں کوئی عمل دخل عذاب لانے نہ لانے میں نہیں ہے، میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا ہے، اللہ کی مشیت میں ہوگا، اللہ کی مرضی میں ہوگا تمہیں سزا دینا تو ضرور آئے گی، اور جب وہ آئے گی تو وما انتم بمعجزین، تم اس وقت عاجز نہیں کر سکو گے، تم اس کو روک نہیں سکو گے اس عذاب۔ اور اگلی بات بھی کہہ دی کہ میں نے اتنا طویل عرصہ تمہیں نصیحت کی ہے، میری نصیحت تمہیں کبھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ لا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم، اگر میں یہ ارادہ کروں کہ تمہیں میں نصیحت دے کر تمہیں واقعی مسلمان بنا لوں تو میری نصیحت تمہیں پورے طور پر فائدہ نہیں دے سکتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری گمراہی کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر میری نصیحت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کرنے کے بعد، چونکہ اصل تو قرآن حکیم میں یہ واقعات بیان کرنے سے مطلب قرآن حکیم کی اہمیت اور حقانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت ہے اور رسالت ہے اس کو ثابت کرنا ہے۔ اس لیے حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اگلی آیت کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ جیسے پیچھے نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، آج یہ کہتے ہیں ام یقولون افترا، مکے کے مشرک کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور نے یہ بات گھڑ لی ہے قرآن، تو اصل میں تو قرآن کی حقانیت واضح کرنے کے لیے سارے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں نا۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ان افتریتہ فعلی اجرامی، اگر میں نے یہ بات گھڑ کر بیان کی ہے تو میرا جرم مجھ پر ہے، وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری ہوں تمہارے جرموں سے، تم نے جو جرم کیے ہوئے ہیں میں اس سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ تو نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن حکیم کی محکم حیثیت اور اس کی تفصیلی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ یہاں دوسرے مفسرین نے اس کو نوح علیہ السلام کے ذیل میں ہی شمار کیا ہے، لیکن یہی ولی اللہ جماعت کی خصوصیت ہے کہ سیاق و سباق اور جو پورے شروع میں جو دعویٰ کیا گیا ہے سورت میں کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، اس کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے تسلسل میں
کہ اس آیت کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن حکیم سے ہو، اس لیے یہاں قل کہا۔ اور یہ وہی ہے جو پیچھے سورۃ یونس میں بھی، چونکہ یہ سورت اس کی تفصیل ہے، وہاں جو ام یقولون افترا آیا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا تھا۔ تو یہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے سلسلے کے لوگوں کی یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ وہ قرآن حکیم کے مجموعی مطالعے اور سیاق و سباق سے آیات کا معنی اور مفہوم اور مطلب متعین کرتے ہیں، بے سوچے سمجھے صرف اس کا مطلب بیان کرنا ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس رکوع میں قرآن حکیم نے نوح علیہ السلام کے واقعے کے ایک حصے کے تناظر میں قرآن حکیم کی حقانیت اور سچائی بیان کی ہے۔ تو جیسے حق تعلیم نوح علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور نوح نے اپنی طرف سے کچھ نہیں گھڑا تھا، ایسے ہی یہ حق تعلیم جو ہے قرآن حکیم کی شکل میں آج تم پر آئی ہے، اور آج کے بعد میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہارے جرموں سے بری، اور بالفرض اگر میں نے نعوذ باللہ قرآن گھڑ لیا ہے تو یہ اگر میرا جرم ہے تو میرا جرم مجھ پر، فعلیہ اجرامی۔ تو اب آئندہ فیصلہ ہونے والا ہے ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اب یہی وہ اہم ترین نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر کے دشمنوں سے برات کا اعلان کیا گیا۔ اسی لیے سورت کے آخر میں کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے ایسے آپ کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی لیے اس سورت نے مجھے بوڑھا کر دیا، شیبتنی ہود۔ تو یہ تسلسل ہوگا، جب اس آیت کا ما قبل اور ما بعد سے ربط سامنے آئے گا تو پھر کیا ہے، درست طور پر مطلب بھی سمجھ میں آئے گا اور حضور کے اس جملے کی معنویت بھی سمجھ میں آئے گی کہ اس ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو اس رکوع میں یہ بات واضح کی گئی۔ باقی نوح علیہ السلام کا اگلا قصہ، کیونکہ انہوں نے عذاب مانگا تھا تو اس عذاب کی تفصیلات اگلے پورے رکوع میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔